بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو واقعی سبق آموز ہے، لیکن غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس ویڈیو کے اندر بتایا گیا کہ دیکھو، جاپان انصاف کے اندر، صاف ستھرائی کے اندر، خوش اخلاقی کے اندر، دیانتداری کے اندر دنیا کا نمبر 1 ملک قرار دیا گیا ہے، اور وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر بنا اور جس کی آبادی اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، حتیٰ کہ اپنی دکانوں کا نام بسم اللہ سٹور اور ماشاء اللہ کارخانہ یا اس طرح کی نام رکھتی ہے، وہ دیانتداری کے اندر اور ناانصافی کے اندر 160 نمبر کے اوپر ہے ملکوں کے اندر۔ اور پھر ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی گنوائیں کہ دیکھو، یہ نمازی بھی ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کے جلوس بھی نکالتے ہیں، 10 محرم کو تعزیہ بھی نکالتے ہیں، یعنی یہ چیزیں بیچ میں دینداری کے روپ میں لائی گئی ہیں۔ تو اصل میں ان کا جرم ہی یہی ہے، ان کو ایمان اور عقیدے کی سمجھ ہی نہیں ہے، جو خالص کفر و شرک ہیں، چاہے یہ 11ویں کی نظر و نیاز ہو، 12ویں کے کیک ہوں، جلوس ہوں 12 ربیع الاول کے، یا 10 محرم کو یہ قوم جو کرتی ہے، مارتی پیٹتی ہے اور گھوڑے کی پوجا کرتی ہے اور سبیلے لگاتی ہے، یہی تو کائنات کا سب سے بڑا شرک ہے اور بے دینی ہے۔ جب تک اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی اس قوم کو، یہ کبھی اٹھ نہیں سکتی ہے۔ باقی دوسرا قابل غور نقطہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ تم پاکستان کو دنیا کا نمبر 1 فلائی ریاست اگر بنا دو، جاپان سے بھی زیادہ بنا دو، ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا کر دو، لیکن ایمان عقیدے کی بات نہ کرو، اسی طرح شرک چلتا رہے، یا علی مدد کے نعرے چلتے رہیں، یا رسول مدد کے نعرے چلتے رہیں، لبیک یا رسول اللہ یہ نعرے چلتے رہیں، اسی طرح عرس اور میلے ہوتے رہیں، چادریں چڑھاتے رہو، پیری مریدی ہوتی رہی، طارق مسعود اور طارق جمیل جیسے علماء کو علماء دین سمجھتے رہو، طاہر القادری کو جو ہے علامہ سمجھتے رہو، اور فضل الرحمان کو اپنا مذہبی لیڈر سمجھتے رہو، علی انجینئر کو زبردست قسم کا نوجوان سمجھتے رہو کہ دیکھو، اگر تمہارے اندر یہ چیزیں ہیں تو اس کے بعد تم کبھی فلاح نہیں پا سکتے ہو، کبھی بھی نہیں اٹھ سکتے ہو، اور دنیا تو دنیا، آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتے ہو۔ تو یہی ہمارا کہنا ہے، ہمارے ان لیڈروں سے جو کچھ زیادہ ہی روشن خیال ہیں، کچھ جنرل مشرف سے بھی زیادہ روشن خیال پیدا ہو گئے، عمران خان جیسے اور عمران ریاض جیسے، اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ تم پاکستان کو جتنا مرضی ایڈوانس کنٹری بنا دو، نمبر 1 پر لے آؤ اس کو، لیکن جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں، بتاؤ یہ بہتر ہے؟ اب جاپانی کہاں جا رہے ہیں بتاؤ؟ جو مرتا جا رہا ہے، ان کا چند دن زندگی اچھی گزار لی، ٹھیک ہے مان لیا، اس کے بعد ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جائیں گے اس مورتی پوجا کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے۔ تو بتاؤ یہ کون سی کامیابی ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے، یہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر فخر کیا جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس دن کیا بنے گا، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اس دن کیا بنے گا؟ جو اس دن جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، یہ ہے صحیح معنوں میں کامیاب، یہ ہے صحیح معنوں میں عقل مند۔ چاہے دنیا میں ایک جھونپڑی بھی اس کو بنانے کی توفیق نہ ملی، اور کوئی دنیاوی لحاظ سے اس نے ترقی نہ کی، کوئی ماڈرن سکولوں میں اس نے اپنے بچوں کو نہ پڑھایا، تو اس دن جو آگ سے بچا لیا گیا۔ اور دوسری طرف وہ ہے جو بس فکر کھائے جا رہی کہ میرا بچہ کسی اونچے اسکول میں پڑھ کے پتہ نہیں کیا بن جائے گا، اور اس طرح دنیا ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے، دنیا ان کو ملتی رہے تو خوش رہتے ہیں، ایمان عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ان کے نزدیک کہ اللہ کی رضا کس کے اندر ہے، اللہ کے حکم کیا ہیں، اللہ کا حکم پیچھے پھینکتا ہے، اپنا حکم چلاتا ہے۔ تو یہ سارا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ کے بندوں۔ یہ ہے میرے پیارے بھائیو، اصل چیز یہ ہے کہ اس کامیابی، آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرو، اور وہ حاصل ہوتی ہے وہ انداز اختیار کرنے سے کہ ایسے لوگوں کا راستہ عملی طور پر اختیار کیا جائے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ سورہ فاتحہ بڑی زبردست سورہ ہے، اوپننگ سورہ ہے قرآن کی، اور پورا قرآن اسی کی تفسیر ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر وہ عہد و پیمان آپس میں یعنی مل کے بھی، ہم سب مل کے اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ یا ہمارے مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس پر قائم رہو،
اور کس قدر ظلم اور زیادتی ہے کہ اس امت کے چوٹی کے علماء میں سے محمود الحسن نے اور شبیر احمد عثمانی نے اس آیت کی تشریح یہ کی کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ غور کرو اللہ کی تفسیر شبیر احمد عثمانی میں۔ تو بتاؤ یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے؟ خالص کفر و شرک کے دروازے کے اندر داخل کر دیا، ایمان کے اندر داخل کرنے والی سورہ سے ہٹا کے کفر و شرک کے دروازے کے اندر داخل کر دیا، اور پھر اس کو جنتی دروازے کا نام رکھا انہوں نے۔ تو اندازہ لگاؤ یہ اگر جہالت نہیں ہے تو اس کے علاوہ اور جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ یہی چیز تبلیغی نصاب کے اندر لکھی ہوئی ہے اسی انداز سے کہ دیکھو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، بیت اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ ہمیں افضل ہے۔ بتاؤ اللہ کے بندو، یہ ہمارے حکیم الامت صاحب یہی فرمائیں، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ یہ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ نبی جو ہے قلب و جگر کی قوت اس وقت بنتا ہے جب اللہ سے زیادہ پیارا ہو جائے، اللہ سے زیادہ پیارا ہو جائے تو اس کے بعد تمہارے اوپر لعنت نہیں برسے گی تو کیا ہوگا؟ مالک فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حب للہ، اشد حب اللہ جو ہے یعنی سب سے شدید تر جو محبت ہے، سب سے زیادہ محبت مومنوں کے دلوں کے اندر اپنے مالک کی ہوتی ہے، اپنے رب کی ہوتی ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ نبی اللہ سے زیادہ پیارا ہو جائے، اور اس کا دفاع کرتا ہے ڈاکٹر اسرار جیسا آدمی، اندازہ لگائیے، کہتا ہے بالکل صحیح کہا، کیونکہ عملی طور پر تو اللہ نظر تو نہیں آ رہا ہے نا، نبی نظر آ رہا ہے نا۔ اچھا پھر تمہارے میں اور ہندوؤں میں سکھوں میں کیا فرق ہے؟ اگر نظر آ کے پوجتے ہو بے ایمانو، تو سب کے دماغوں کے اندر اس طریقے سے شرک آیا۔ ڈاکٹر اسرار پوری زندگی وحدت الوجود کے شرک کا دفاع کرتے ہوئے اسی پر مرے ہیں۔ پھر دوسرا مفسر اٹھا اس کی پیروی کرتے ہوئے، محمد حنیف، اندازہ لگائیے دعوت القرآن تفسیر کا نام رکھا، دعوت القرآن، بالکل یعنی قرآن کی یہ دعوت ہے، نچوڑ ہے، اور نچوڑ اس بے ایمان نے یہ نکالا سورہ یوسف کی 100 نمبر آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے پورا خاندان جو ہے یہ بے اختیار یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اور یہ سجدہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مشیت تھی اور اللہ کی رضا کے عین مطابق ہوا ہے۔ بتاؤ اس قدر جب شرک اور کفر کے انجیکشن دیے جائیں اس قوم کو، حالانکہ سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا تھا ان شکر گزاری کے طور کے اوپر، ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ یہی تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی، یہی اس دور کے موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور فتویٰ لگایا کہ جس کے دماغ کے اندر شرک ہے، جس کے دماغ کے اندر خرابی ہے نا، ایمان کی خرابی، وہ بے ایمان اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہو، اس طرح فتویٰ لگایا بالکل ٹھوک بجا کے اللہ کے اس بندے نے، تو اور دوسرے مسلکوں کو بھی کافر اور مشرک قرار دیا، اور چیختے ہیں کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کافر کہہ دیا۔ کافر تمہیں نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، سلفیوں، بندوں کے پجاریوں، نبیوں کے پجاریوں، گنبد کے پجاریوں، تم اللہ کے بندے کیسے بن سکتے ہو؟ جب تک یہ بات اس انداز سے سامنے نہیں آئے گی، اللہ کے بندوں، کفر و شرک کا انجام جب تک سامنے نہیں رکھو گے اور ایمان عقیدے کا انجام جب تک سامنے نہیں رکھو گے، کوئی بندہ اس راستے میں ایک قدم نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ بڑے بڑے آئے ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں اور منوں اور ٹنوں جیسے ایمان کے دعوے کرنے والے، وہ کفر و شرک کے اندر پھر لت پت ہو گئے، دوبارہ جا کے اسی کفر و شرک کے اندر، اسی دنیا داری کے اندر، یہ دنیا ان پر چھا گئی، دنیا کے سکے ان کو ملتے رہیں، یہ خوش رہتے ہیں، اور ایمان عقیدے کی کوئی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہے۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا، وہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی مشیت تھی، جو اس نے چاہا وہی ہوا، کیونکہ اس نے اسی انداز سے ایمان عقیدے کا یہ امتحان لیا ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے مالک اور خالق کا راستہ اختیار کرے، اور جس کا جی چاہے آ کے پھر واپس چلا جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی ایک بھی نہ مانتا اس کی بات، سب کچرے کو اللہ جہنم کی آگ میں پھینک دیتا، اس کو کوئی پرواہ نہ ہوتی، وہ ایسا مالک ہے۔ اور جو اس کی طرف آتا ہے مالک اس کی قدر کرتا ہے، مالک اس کو عزت دیتا ہے، اس کی عزت کا محافظ ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر اس کو ڈاؤن کرنا چاہیں اس کو نہیں کر سکتے ہیں، جس کو مالک اٹھانے کا فیصلہ کر لے اور جس کو مالک گرانے کا فیصلہ کر دے، پوری دنیا کی دولت کے باوجود وہ عزت نہیں پا سکتا ہے۔ یہی سورہ، یہی اس دعائے قنوت جسے کہتے ہیں، اللہ اہدنی فیمن ہدیت، اس کے اندر اس انداز سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جس کو اللہ دوست رکھے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو پھر کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ کس طرح ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اندازہ لگا، یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود تہجد گزار بھی ہیں، تبلیغی بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ذلت اور خواری ان کے ساتھ ایسی چمٹا دی گئی ہے، یہ شرک کی وجہ سے ہے۔ اور چادریں چڑھاؤ، اور سر میلے کرو، اور پیروں کی پنڈلیاں دباؤ، اور واسطے وسیلے کے ساتھ پکارو، جو شرک اللہ کو گلی ہے۔ تعویذ گنڈا پہننے والوں، جمہوریت کے پرستاروں،
جمہوریت کی بت کی پوجا کرنے والے حافظ سعید، علامہ خادم حسین رضوی اور جناب یہ جتنے اہل حدیث ہیں، یہ سارے جمہوریت کی بت کی پوجا کریں گے. سارے ہمارے جتنے قائدین ہیں، وہ سویلین ہوں، وہ عسکری قائدین، وہ بھی اسی جمہوریت کے پرستار ہیں. کبھی نہیں کہیں گے جمہوریت شرک ہے، کفر ہے، ہم اس کو دوبارہ اٹھنے نہیں دیں گے. جس ڈکٹیٹر نے بھی آ کے جمہوریت کو گرایا ہے، اس بت کو توڑا ہے، اور پھر ساتھ ہی وعدے کی دیکھو اس بت سے زیادہ بہترین بت میں تمہیں بنا کے دوں گا. جمہوریت کا اصلی جمہوریت ہونی چاہیے، اصلی بت ہونا چاہیے. یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو.